عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسر لهم وأضل أعمالهم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما کتاب اللہ و سنت رسولہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. بزرگوں اور بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہماری مائیں اور بہنیں، اللہ تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے دو چیزیں نازل فرمائی تھی. ایک قرآن کریم، نمبر 2 پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. دونوں کا کیا جوڑ ہے؟ دونوں اللہ نے کیوں ایک ساتھ اتاری ہیں؟ ہدایت کے لیے تو قرآن کریم بھی کافی تھا. ایسا بھی ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ پورا قرآن ایک ساتھ اتارتا اور اس کو اپنے گھر خانہ کعبہ جس کو کہتے ہیں اس کی چھت پر رکھوا دیتا. جیسے اللہ تعالیٰ نے تورات پوری کی پوری ایک ساتھ اتاری ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن بھی تو پورا ایک ساتھ اتار سکتے تھے اور خانہ کعبہ کی چھت پر رکھوا کر اللہ اعلان کرواتے. جبرائیل سے کہتا ہے اعلان کرو، آواز لگاؤ کہ جس کو ہدایت چاہیے، جس کو یہ معلوم کرنا ہو کہ جنت کا راستہ کیا ہے، جس کو یہ جاننا ہو کہ اللہ تعالیٰ کن باتوں سے خوش ہوتا ہے اور کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے، وہ آ جاؤ، میری کتاب میرے گھر کے چھت پر خانہ کعبہ پر رکھی ہوئی ہے، پڑھو اور سمجھو. یہ بھی ہو سکتا تھا. نہیں پڑھی جاتی تو پڑھ کر سنانے والے موجود تھے، پڑھ کر ہمیں بتا دیتے. لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ میں کیوں اتارا گیا، کیوں نبی بنایا گیا؟ اس کو سمجھو اچھی طرح. کتاب یعنی قرآن کریم ایک ہدایت نامہ ہے، وہ ہماری رہبری کرتی ہے کتاب، لیکن کون سا کام کس طرح کرنا ہے، اس کا انداز کیا رہے گا، ادائیگی کا طریقہ کیا ہوگا، اس کو سمجھانے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہے. اور آسان کرو، قرآن صرف آپ سے یہ کہے گا اے ایمان والو نماز پڑھو، لیکن نماز پڑھتے کیسے ہیں یہ بات محمد بتائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن تم سے یہ کہے گا اے ایمان والو زکوٰۃ ادا کرو، لیکن زکوٰۃ کتنے مال میں دی جاتی ہے، کیسے نکالی جاتی ہے، کن پر خرچ کی جاتی ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے بتائیں گے. قرآن تم سے یہ کہے گا اے ایمان والو حج کرو، لیکن حج ہوتا کیسے ہے؟ تو محمد اللہ کے نبی تمہیں حج کر کے دکھائیں گے. وہ خود جائیں گے مکہ میں اور وہ خود خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، وہ صفا مروہ کی دوڑ لگائیں گے، وہ عرفات پہنچیں گے، مزدلفہ جائیں گے، مینا میں جائیں گے، کنکری ماریں گے، وہ کر کے دکھائیں گے تمہیں. اے ایمان والو نکاح کرو، شادی بیاہ کرو، لیکن کیسے کریں نکاح، کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ محمد الرسول اللہ خود شادی کریں گے، محمد الرسول اللہ خود اپنی بیٹی کی بھی رخصتی کریں گے، اپنا بھی نکاح کریں گے، کر کے دکھائیں گے تمہیں کہ دین پر عمل کیسے ہوتا ہے. اب جوڑ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو کہ قرآن تو صرف ہمیں بتائے گا کہ اللہ کا حکم یہ ہے، لیکن وہ اللہ کا حکم پورا کس طریقے سے کیا جائے گا وہ کر کے دکھائیں گے محمد الرسول اللہ.
اسی کو کہا ہے قرآن نے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے لیے نمونہ بنا کر بھیجا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین آئیڈیل، بہترین نمونہ موجود، طریقہ موجود ہے کہ زندگی کیسے گزارنی۔ صرف یہ خلاصہ نہیں ہے ہماری حیات اور زندگی کا، پیدا ہوئے 60 70 75 سال کھایا پیا مست موج مارے اور چلے گئے دنیا سے، یہ کوئی ہماری زندگی کا حاصل نہیں ہے۔ یہ 60 70 سالہ جو زندگی ہمیں ملی ہوئی ہے، اس کو کس طرح گزارنا، آخر کیوں پیدا ہوئے، کرنا کیا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے اور دکھانے کے لیے، بتانے کے لیے ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ تشریف لائے تھے۔ اچھی طرح یاد رکھو، اس امت کی عمریں بہت چھوٹی ہیں، اس امت کی عمر بہت چھوٹی ہے۔ پہلے لوگوں کی عمریں بڑی لمبی لمبی ہوئی ہیں، تم نے سنا ہوگا بیان والوں سے اور ہماری جماعت والوں سے، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تو کام کیا ہے۔ جب 950 سال کام کیا تو عمر کتنی ہے؟ 1050 سال کی، 1050 سال ان کی عمر ہے۔ اور اس زمانے میں اکثر ایسا ہوتا تھا، کسی کی 800 سال عمر ہے، کسی کی 700 سال عمر ہے، کسی کی 400 سال عمر ہے، کسی کی 300 سال عمر ہے، اور اس امت کی عمریں بہت چھوٹی کر دی گئی۔ نبی نے اس کو سمجھانے کے لیے ایک جگہ صاف لفظوں میں فرمایا، اعمار امتی من 60 الی 70، میری امت کے لوگوں کی عمریں 60 سال سے لے کر 70 کے درمیان ہوں گی۔ وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يُجَاوِزُ، ایسے لوگ بہت کم ہوں گے جو 70 سے اوپر جائیں گے، ہوں گے تو صحیح لیکن بہت کم۔ جب 80 کا ہو جائے گا، 90 کا ہو جائے گا تو لوگ تذکرہ کریں گے، آپ فلانے کی عمر بہت لمبی ہے، 90 سال کو ہوگا، 100 کے لپیٹ میں پہنچ گو، 100 تو کچھ بھی چاہیے نہیں 400 سال کے مقابلے میں، 800 سال کے مقابلے میں۔ لیکن عام طور سے حضور نے فرمایا اس امت کے لوگ 60 اور 70 کے درمیان رخصت ہو جائیں، اور ہو رہا ہے، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ لیکن اللہ کا احسان اور کرم یہ ہے اس امت پر کہ اس چھوٹی عمر میں یہ جو کچھ اعمال کریں گے، اس کا اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ پچھلی امتوں کو دیے جانے والے اجر اور ثواب کے مقابلے میں ڈبل تبل چوگنا 5 گنا کر کے دے گا۔ اس طرح یہ امت چھوٹی عمر میں پہلی امت کے لوگوں سے زیادہ ثواب پانے گے۔ لیکن بہرحال ثواب پانا، اجر پانا دوسری چیز ہے، اصل تو یہ ہے کہ ہمیں کون سا عمل کس طرح کرنا ہے، اس کی رہبری کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ کو اتارا، ہدایت نامہ بنایا قرآن کو، اور یہ قرآن کریم 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 4 دن کے لیے نہیں، قیامت تک پوری انسانیت کی رہبری کرتا ہے، تمام انسانوں کے لیے۔ ہدی للناس فرمایا گیا، ہدی للذین آمنوا نہیں ہے، ہدی للناس، تمام انسانوں کی، چاہے وہ مسلمان ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، کوئی اور برادری ہو، قرآن سب کی رہبری کا کام کرتا ہے۔ جب قرآن ہدایت نامہ ہے اور قیامت تک کے لیے سارے انسانوں کے لیے اس میں رہبری موجود ہے، تو آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں جس کی طرف مولانا اشارہ کر رہے تھے، اس میں قرآن ہماری کیا رہبری کرتا ہے؟ ہمارے ملک میں حالات بہت سخت چل رہے ہیں، آپ لوگ تو واقف ہیں، نیٹ کے ذریعے، فلاں کے ذریعے، موبائل کے ذریعے تھوڑا تھوڑا تو سبھی جانتے ہیں کہ سیاہ قانون بنے گئے ہیں، سی اے فلاں فلاں کیا کیا ہو رہا ہے۔ ان حالات میں قرآن ہماری کیا رہبری کرتا ہے؟ اس مشکل کے لیے کیا حل پیش کرتا ہے؟ اس کے لیے میں نے آیت پڑھی، اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ ہماری مدد کا محتاج نہیں ہے، اصل یوں ہے، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور اللہ تمہارے پاؤں جمع دے گا، مضبوط کر دے گا۔ مطلب یہ نکلا اگر مسلمان اپنے دین کو سنبھالیں گے، دین کی خدمت کریں گے، دین کی مدد کریں گے،
تو اللہ تعالیٰ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ ہے، ان کے پاؤں مضبوط ہے، کوئی ان کو ہلانے والا نہیں، کوئی ان کو باہر نکالنے والا نہیں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ مسلمان دین کی خبر نہ لیں، مسلمان اپنے دین کی مدد نہ کریں، تو اللہ صاف صاف کہتا ہے پھر میری مدد تمہارے ساتھ نہیں ہے، تم جانا، تمہارا کام جانا، پھر تم برباد بھی کیے جاؤ گے، تمہیں نکالا بھی جائے گا، تمہیں پیٹا بھی جائے گا، تمہیں ذلیل بھی کیا جائے گا، سب کچھ ہوگا تمہارے ساتھ۔ اگر اللہ کی مدد اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہو تو اللہ نے فرمایا دین کی مدد کرو، تو میں تمہاری مدد کروں گا، تمہارے پاؤں جمائے رکھوں گا۔ اور کر کے دکھایا اللہ تعالیٰ نے، کر کے دکھایا۔ 313 تھے بدر میں، اور فریق سامنے والا دشمن 1000، 313 کو اللہ تعالیٰ نے 1000 پر فتح دی۔ ساری دنیا جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، کر کے دکھایا اللہ تعالیٰ۔ کیوں؟ وہ لوگ تھے جو دین کی خدمت کر رہے تھے، جو دین کا سنبھالے ہوئے تھے، دین کی مدد کر رہے تھے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ۔ آج ساری دنیا میں جو مسلمان پریشان حال ہے، طرح طرح سے تنگ کیا جا رہا، مارا جا رہا، مظلوم بن گیا مسلمان، بے حیثیت ہو گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان خود اپنی تو مدد کر رہا ہے، اپنے گھر کا خیال کر رہا ہے، اپنے اہل و عیال کا خیال کر رہا ہے، لیکن دین کا کوئی خیال کرنے والا نہیں۔ جب دین کا خیال کرنے والے نہیں رہیں گے تو اللہ نے تو خود کہہ دیا میں تمہاری مدد نہیں کروں۔ اب سوال یہ ہے کہ دین کی مدد کیا ہوتی ہے، تاکہ بھئی ہم دین کی مدد میں لگ جائیں، اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ کر لیں۔ دین کی مدد ہوتی کیا ہے؟ اس کے درجے ہیں، ایک درجہ، پھر دوسرا درجہ، پھر تیسرا درجہ، پھر چوتھا درجہ، لیکن ہم پہلا درجے پہ بات کریں بس۔ دین کی مدد کا پہلا درجہ، پہلی سیڑھی، پہلا نمبر یہ ہے کہ سارے مسلمان اپنے دین پر 100% عمل کرنے والے بن جائیں، یہ دین کی پہلی مدد ہے۔ اس کے بعد دین پھیلانے کی کوشش کرنا، دین پر آنے والے فتنوں کو دور کرنا، یہ تو نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4 آگے ہیں، میں ان پر نہیں جا رہا ہوں، نہیں اتنا وقت ہے، پہلے نمبر پر ہی بات کریں گے بس۔ اللہ نے کیا کہا؟ بات کو جوڑتے رہنا۔ اگر تم دین کی مدد کرو گے میں تمہاری مدد کروں گا، تم دین کی مدد نہیں کرو گے تو میری مدد تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ تم بھی عام انسان ہو، اور بھی انسان میرے بندے ہیں، تم بھی میرے بندے ہو۔ تم اگر خاص بننا چاہتے ہو تو دین کی مدد کرو، میں تمہارے لیے خاص تعلق قائم کروں گا، تمہاری خاص مدد کروں گا۔ اب دین کی مدد کا پہلا مرحلہ، پہلا نمبر یہ ہے کہ سارے مسلمان اپنے دین پر 100% عمل کرنے والے بن جائیں۔ تو یہ عمل کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، دین کو طاقت پہنچا رہے ہیں۔ دین الگ سے کوئی ستون نہیں ہے، کوئی عمارت نہیں جو کھڑی رہے گی، دین تو ہمارے عمل کے ذریعے وجود میں آتا ہے۔ کوئی مجسمہ نہیں ہے جس کو پوجا جائے، کوئی تصویر نہیں جو دین نظر آ جائے۔ دین تو ہمارے اور آپ کے اعمال کے ذریعے دکھائی دیتا ہے دین ہے۔ جب کوئی آدمی دیندار سے لگے، کرتا پاجامہ میں ہے، نماز روزہ پڑھے، کہا کہ تم بھائی بڑا دیندار آدمی، دین دکھائی دے رہا ہے، الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، دین کہیں دیکھتا تھوڑی ہے۔ تو دین ہمارے ذریعے قائم ہوگا۔ تو پہلا درجہ ہے کہ مسلمان اپنے دین پر 100% عمل کرنے والے بن جائیں۔ لیکن میں بہت صفائی کے ساتھ کہتا ہوں، اور اس سے جواب بھی ہو جاتا ہے کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی تقریباً 99% تعداد ایسی ہے جو دین پر عمل نہیں کر رہی ہے۔ ابھی آپ کو سمجھاؤں گا، سمجھ میں آئے گا۔ 99%، صرف 1% لوگ ایسا ہو سکتے ہیں جن کے بارے میں ہم یہ توقع کریں، امید لگائیں کہ یہ 100% نہیں تو 99% عمل کر رہے ہیں، 80% عمل کر رہے ہیں، لیکن کر رہے ہیں عمل۔ لیکن 99% لوگ ایسے ہیں جو دین پر عمل نہیں کر رہے ہیں، رواج پر عمل کر رہے ہیں۔ باپ دادا کو ایسے دیکھا، گھر میں ایسا طریقہ پایا تو ایسے کرنے لگے، دین سے ان کو کچھ لینا دینا نہیں۔ اگر دین پر عمل کر رہے ہوتے تو بے نمازی کیوں ہیں؟ دین پر عمل کر رہے ہوتے تو جہیز لینا دینا کیوں ہو رہا ہے؟ دین پر عمل کر رہے ہوتے داڑیاں کیوں کٹی ہوئی ہماری؟ دین پر عمل کر رہے ہوتے تو ہمارے نوجوانوں نے دھاگے کیوں باندھ رکھے ہیں، کانوں میں بالیاں کیوں پہن رکھی ہیں، گلے میں یہ لڑ کیوں لٹکا رکھی ہے، چین کیوں پہن رکھی؟ یہ دین ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے اس میں یہ چیز نہیں ہے۔ اگر دین پر عمل کر رہے ہوتے تو ٹٹلو کیوں کاٹیں گے؟ دین پر عمل کر رہے ہوتے تو کسی کا قتل کیوں ہوتا ہے؟ دین پر عمل کر رہے ہیں تو چوریاں کیوں ہو رہی ہیں؟
دین پر عمل کر رہے ہیں تو ڈاکہ کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ دین پر عمل کرتے ہیں تو غیبتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ کیا یہ سب کام مسلمانوں میں نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو کیوں دعویٰ کرتے ہو کہ ہم عمل کر رہے ہیں؟ جب عمل ہی نہیں کر رہے تو اپنی دین کی مدد نہیں کر رہے ہم. جب دین کی مدد نہیں کریں گے تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں. اب سوال کا جواب ہو گیا، بھائی مسلمان ہی کیوں پٹ رہا ہے، مسلمان ہی کیوں پریشان ہے؟ اس لیے پریشان ہے کہ اللہ نے تمہاری مدد کا وعدہ اس شرط کے ساتھ کیا تھا کہ تم اپنے دین پر عمل کرو گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے. جب دین پر عمل نہیں کرو گے ہم تمہاری مدد کے لیے نہیں اتریں گے، ہم فرشتے نہیں بھیجیں گے، ہم تمہاری مدد نہیں کریں گے. پٹو گے، اس لیے پٹ رہا ہے، اس لیے مظلوم ہو رہا ہے. یاد رکھو، کوئی بچہ جب کسی مسلمان کے خون سے پیدا ہوتا ہے تو مسلمان کے خون سے پیدا ہو جانے کی وجہ سے وہ آٹومیٹکلی مسلمان نہیں بن جاتا. کہ ثابت عبداللہ کے خون سے پیدا ہوا ہے، اس کا باپ بھی مسلمان ہے، ماں بھی مسلمان ہے، اس لیے یہ تو خود بخود مسلمان بن جائے، بالکل نہیں ہوتا. جیسے کسی ڈاکٹر کے خون سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا بغیر پڑھے لکھے ڈاکٹر بن جائے گا وہ؟ اس کو بھی پڑھائی کرنی پڑے گی، ڈگریاں لینی پڑیں گی، پریکٹس کرنی پڑے گی، تب جا کے کہیں ڈاکٹر بنے گا، سرٹیفکیٹ ملے گا اس کو. انجینئر کا بیٹا اس لیے انجینئر نہیں ہو جاتا کہ وہ انجینئر کے خون سے پیدا ہوا ہے، بلکہ اس کو بھی پڑھائی کرنی پڑتی ہے، کالج بھی جانا پڑے گا، 10-20 سال لگانے پڑیں گے، تب جا کے کہیں سند ملے گی، اب وہ انجینئر بنا. بالکل یہی مثال ہے کہ میرے خون سے، آپ کے خون سے، کسی اور مسلمان کے خون سے اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو آٹومیٹک وہ مسلمان نہیں بن جاتا. اس کو بھی وہ عقائد اپنانے پڑیں گے جو مسلمانوں کے عقیدے ہوتے ہیں، اس کو بھی وہ اعمال کرنے پڑیں گے جو مسلمانوں کو کرنے چاہیے. جب عقیدہ درست، اعمال درست، اب ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسلمان بچہ ہے. صرف خون سے پیدا ہونے کی وجہ سے کوئی مسلمان نہیں. دیکھو آپ نے قصہ سنا ہوگا، ہمارے جماعت کے ساتھی سناتے رہتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب 950 سال تک حضرت نے کام کیا، پھر بھی لوگوں نے قبول نہیں کیا، حضرت کو ستاتے تھے، مارتے تھے، اور یوں سمجھ کے کہ مر گیا چھوڑ کے جاتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام کی اتنی پٹائی ہوتی تھی. جب انتہا کو پہنچ گئی بات تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا کہ اب بس کرو، جن کے مقدر میں تھا ایمان وہ ایمان لے آئے، اب نیا کوئی مسلمان نہیں بنے گا. اللہ نے فرمائی یہ بات حضرت نوح علیہ السلام. جب اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ آ گیا کہ اب نیا کوئی مسلمان بننے والا نہیں، تو حضرت نوح علیہ السلام نے پھر بد دعا کر دی کہ اللہ جب ان کے مقدر ایمان ہی نہیں ہے، اسلام ہی نہیں ہے، اب ان سے کوئی توقع اور امید نہیں ہے، تو اللہ روئے زمین پر کسی کافر کو مت چھوڑ، ختم کر دے. زندہ رہنے کا حق تو اس کو جو تجھے مانتا ہو، زندہ رہنے کا حق تو اس کو ہے جو تجھے پوچھتا ہو، تیری اطاعت کرتا ہو. جب ان میں کوئی مسلمان ہی نہیں بنے گا اللہ ختم کر اس کو. تو آسمان سے بھی پانی برسا، زمین سے بھی پانی ابلنا شروع ہوا، جس کو سیلاب کہتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو سیلاب آیا آج تک نہیں آیا اتنا بڑا. حضرت کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتایا کشتی تیار کرو، کشتی میں خود بیٹھ گئے، انسانوں کو بٹھا لیا جو مسلمان بنے تھے، 80 لوگ تھے، کچھ مرد کچھ عورتیں، ان کو بھی سوار کر لیا. مخلوقات، سانپ بچھو جانور جو تھے ان کے بھی ایک ایک جوڑا رکھ لیا. اب پانی بڑھتا جا رہا ہے، اوپر سے برس رہا ہے، کشتی اوپر ہوتی جا رہی ہے پانی پر. لوگ اپنی جان بچانے کے لیے اب دوڑ رہے ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں، جو کافر ہیں، مشرک ہیں، دوڑ رہے ہیں. کوئی ٹیلے پہ چڑھے گا، کوئی درخت پہ چڑھ رہا ہے، کوئی اونچے مقام پہ چڑھ گیا، کوئی پہاڑ پہ چڑھ گیا، افراتفری بھاگ رہے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر تیر رہی ہے، اوپر ہوتی جا رہی ہے. ان دوڑنے والے لوگوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ہے. اس نے ابا کی بات نہیں مانی، وہ مسلمان نہیں بنا، اس نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا تھا، وہ کافر تھا. اب وہ دوڑ رہا جان بچانے کے لیے. حضرت نوح علیہ السلام کی نگاہ اس پر پڑ گئی تو اللہ خود بیان کرتا ہے 12ویں پارے میں، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین. اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا، ان لوگوں کے ساتھ مت رہ. کہاں جا رہا ہے؟ آج تو وہی بچیں گے جو میری کشتی میں بیٹھیں گے، آج تو صرف وہی بچنے والے ہیں. میرے ساتھ آ جا، ہمارے ساتھ بیٹھ جا. قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. ابھی تک بیٹے کو عقل نہیں آ رہی ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ ابا حضور آپ میری فکر مت کرو، میری وجہ سے بے چین مت ہو،
میں اونچے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، یہ پانی تھوڑی وہاں پہنچ جائے گا، اس کی سمجھ یہ کہہ رہے ہیں سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ارے میں تو اس پہاڑ کی چوٹی پہ چلا جاؤں گا، وہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ ابا نے کہا، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، اے میرے بیٹے آج تو وہی بچے گا جس کو اللہ بچانا چاہے گا، پہاڑ سے، درخت سے، ٹیلوں سے جان نہیں بچے گی۔ ابھی سوچ لے، ابھی غور کر لے، یہ باپ بیٹے کی بات چل رہی ہے، باپ نصیحت کر رہا ہے، بیٹا نہیں مان رہا ہے۔ فحال بینہم الموج فکان من المغرقین، اچانک ایک موج آئی، پانی کی ایک موج، ایک تھپیڑ، اور بیٹے کو لے گئی، غرق ہو گیا، ڈوب گیا۔ ابا حضور دیکھتے رہ گئے، بیٹا غرق ہو گیا۔ یہ لمبا قصہ ہے قرآن کریم میں، اس سے سبق ملتا ہے کہ جب ایک نبی کا بیٹا بھی، جبکہ وہ نبی کے خون سے پیدا ہوا ہے، اس کے نطفے سے پیدا ہوا ہے، لیکن اس نے عقیدہ درست نہیں کیا، باپ کی بات نہیں مانی، تو وہ بھی نوح کا بیٹا ہونے کے باوجود مسلمان نہیں ہے۔ جب پیغمبر کے خون سے پیدا ہونے والا آٹومیٹک نبی کا آٹومیٹک مسلمان نہیں بن سکتا، تو ہمارا اور آپ کا بچہ آٹومیٹک کیسے مسلمان ہو جائے گا؟ بہت سادہ سی مثال ہے۔ اور یاد رکھو، اگر کسی کافر کے خون سے کوئی بچہ پیدا ہوا، کافر کے، لیکن وہ عقیدہ بنا لے ہمارا والا، اللہ ایک ہے، محمد ہے، قرآن سچی ہے، آخرت سچی ہے، ان عقیدوں پہ وہ مضبوطی سے جم جائے، نماز روزے کا پابند ہو جائے، تو کافر کے خون سے پیدا ہونے والا مسلمان ہے۔ تو آٹومیٹک کوئی چیز نہیں ہے، کافر سے پیدا ہونے والا مسلمان ہو سکتا ہے، اور مسلمان سے پیدا ہونے والا اگر وہ عقیدہ درست نہ کرے تو کافر ہے۔ اس کی بھی مثال موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سارے نبیوں کے باپ ہیں، یہ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ ایک بت بنانے والے کے گھر میں پیدا ہوئے۔ اس کا باپ آزر، 7ویں پارے میں تذکرہ آتا ہے، ان کے باپ کا نام آزر تھا، وہ کافر تھا، بت بنایا کرتا تھا، بت پوجتا تھا، اس کے گھر میں حضرت ابراہیم پیدا ہو رہے ہیں، کافر کے خون سے پیدا ہو رہے ہیں، لیکن وہ صرف مسلمان نہیں، وہ تو دوسروں کو مسلمان بنانے والے تھے، وہ تو پیغمبر بن گئے۔ معلوم ہوا کہ کافر کے خون سے پیدا ہو جانے سے کوئی کافر نہیں ہوتا، مسلمان کے خون سے پیدا ہونے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ کچھ عقائد ہیں وہ اختیار کرنے، جو بھی ان کو اختیار کرے وہ کامیاب ہے، جو ان عقیدہ کو نہ مانے وہ کافر ہے، چاہے کہیں سے بھی پیدا ہوا۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے بڑے درد کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے جتنے نوجوان بچے ہیں تو مسلمانوں کے خون کے، لیکن مجھے معاف کیجئے اور کہنے کی اجازت دیجئے، ان میں سے اکثر بچے ایسے ہیں، اللہ میری حفاظت فرمائے، کہ ان کا ایمان کا ٹھکانہ نہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ کا خون ہے، عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے، نام اس کا محمد ہے، احمد ہے، ان ناموں سے کیا ہونے جانا ہے؟ ان کے عقیدے درست نہیں، ان کی تعلیمات صحیح نہیں، ان کے اعمال درست نہیں۔ جب تک اعمال کی پابندی نہ کریں، ایمانیات کو اختیار نہ کریں، تو یہ مسلمان نہیں کہلائیں گے۔ ایسے بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہیں ہمارے بچے کہ مسلمان اگر ہو بھی تو بھی جہنمی بنتا ہے، اگر مسلمان ہو تو بھی جہنمی ہے، ایسے بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہے۔ ایک حدیث میں آپ کو سناؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنت ابدا۔ جب میں اس حدیث کو پڑھتا ہوں تو اندر سے ہل جاتا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے پتہ نہیں کیا بھانٹ پھوٹے گا قیامت کے دن، کیا راز کھلے گا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ثلاثۃ لا يدخلون الجنت ابدا، پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں، نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جو کبھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ یہ کافروں کے بارے میں نہیں کہا جا رہا ہے، یہودی اور عیسائیوں کے بارے میں نہیں کہا جا رہا ہے، مشرکوں کے بارے میں نہیں کہا جا رہا ہے، وہ تو ہیں جہنمی، وہ تو ایندھن ہے دوزخ کا۔ یہ تو مسلمانوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں میں بھی 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کبھی جنت میں نہیں جائیں گے، لا يدخلون الجنت ابدا۔ حدیث پڑھ کر سنا رہا ہوں آپ، کون ہے اللہ کے نبی، کن کے لیے آپ فرما رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا الدیوث والرجلۃ من النساء ومدمن الخمر، یہ عربی میں حضور نے گنوایا، صحابہ نے سنا تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مدمن الخمر تو ہم سمجھ گئے،
لیکن پہلی دو قسم ہمارے بھی سمجھ میں نہیں آئی. صحابہ کہہ رہے ہیں دیوس الرجولۃ من النساء، ان دو کو تو اللہ کے نبی ہم نے بھی نہیں سمجھا یہ کیا ہے. مدمن الخمر کو ہم سمجھ گئے، لیکن ہم اور آپ تو ان تینوں کو ہی نہیں سمجھے. اب سمجھانی پڑیں گے، آپ کو سمجھاتا ہوں انشاءاللہ. صحابہ جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم سمجھ گئے. اما مدمن الخمر فقد عرفناہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی مدمن الخمر کو تو ہم نے پہچان لیا. کیا ہوتا ہے؟ شراب کا عادی. مدمن الخمر شراب کا عادی. جو بچہ، جو بچی، جو نوجوان شراب پیتا ہے اور اس کا عادی بن گیا اور خدا نہ خواستہ اسی عادت کے ساتھ دنیا سے جا رہا ہے، تو اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کبھی جنت میں نہیں جائے گا. ہے مسلمان کے خون سے پیدا ہوا ہے لیکن شراب کا عادی ہے. دل پر ہاتھ رکھ کر کہو کہ ہمارے مسلمانوں میں ایسے بچے اور بچیاں بھی موجود ہیں جو شراب پی رہے ہیں. موجود ہے اسی میں بات میں، کہیں باہر کی بات نہیں کر رہا ہوں. آپ کے گھروں میں ہی، آپ کے خاندانوں میں ہی ایسے لوگ موجود ہیں، ایسے بچے موجود ہیں 18 سال کے، 20 سال کے، 25 سال کے، جو شراب کے عادی ہو گئے ہیں غلط صحبتوں کی وجہ سے، غلط لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، غلط دھندوں میں پڑنے کی وجہ سے. لیکن ہیں تو وہ آپ کے بچے، ان کی ذمہ داری آپ کے سر پر ہے. کیا کرو گے ایسی جنت کا؟ اگر تم خود جنت میں گئے اور تمہاری اولاد کہیں اور پڑی ہے، کیا کرو گے ایسی جنت کا؟ کیا خاک مزہ آئے گا اس جنت میں جہاں تمہارا بیٹا بھی یاد آتا رہے، تمہاری بیٹی بھی یاد آتی رہے؟ جنت تو مزے کی جگہ ہے جہاں پورا کنبہ اکٹھا ہو جائے، مزہ لے. اب اگر تم اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں چلے بھی گئے اور یہ اولاد کہیں اور گئی تو کیا خاک مزہ آئے گا اس جنت. تو اللہ کے نبی نے پہلی قسم گنوائی شراب کا عادی. جو شراب کی عادت بنا لیتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. نمبر 2 اور 1 شروع سے، نمبر 1 اور نمبر 2. الدیوس پہلا نمبر تھا حدیث میں. الدیوس، جس کو صحابہ نے کہا کہ یہ تو ہمارے بھی سمجھ میں نہیں آیا، یہ دیوس کیا ہوتا ہے؟ اب حضور نے سمجھایا. دیوس وہ آدمی کہلاتا ہے جس کو اپنے گھر کی عورتوں کے بارے میں کسی بے شرمی پر بے چینی پیدا نہ ہو. آسان کر رہا ہوں میں اس کو. جس کو اپنی گھر کی عورتوں یعنی ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، یہ سب گھر کی عورتیں، ان میں کوئی بے شرمی کی بات دیکھتا ہے اور خود اس کو دیکھ کر شرم نہ آئے، یہ اس پر نکیر نہ کرے، اس پر روک نہ لگائے، تو ایسا مرد دیوس ہے. چاہے وہ حاجی صاحب ہو، چاہے مولانا صاحب ہو، دیندار صاحب ہو، لیکن گھر کی بیربانی میں کوئی بے شرمی کی بات دیکھ کر یہ روکتا نہیں ہے تو یہ دیوس ہے، یہ جنت میں نہیں جائے گا. اب مثالیں دیتا ہوں. ہماری ماں اور بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہوں گی اور آپ تو بیٹھے ہی ہیں. ہماری ماں اور بہنوں کا لباس آپ دیکھیں، چاک اونچے اونچے ہیں تو کوچ نظر آتی ہے، سینہ نیچے تک ہے تو ان کا پستان اور یہ سب نظر آتا ہے، ٹائٹ اتنا ہے کہ جسم کا اونچ اور نیچ سب نظر آتا ہے. یہ بے شرمی. اب اگر باپ کچھ نہ کہے، بھائی کچھ نہ کہے، شوہر کچھ نہ کہے، چاہے خود کتنا ہی دیندار ہے، تہجد پڑھتا ہے، اشراق پڑھتا ہے، اوابین میں اور چلے 4 مہینے میں خانقاہوں میں خوب گھومتا ہے، لیکن گھر کی عورتوں میں اگر یہ برائی موجود ہے اور اس نے اس پر روک نہیں لگائی، اللہ کا نبی کہتا ہے یہ دیوس ہے، جنت کا منہ نہیں دیکھے. اب خوب دینداری اختیار کرو لیکن گھر میں بریک مت لگا. تو اللہ کہہ رہا ہے دیوس. یہی وہ عورتیں ہیں جن کے لیے نبی نے فرمایا تھا رب کاسیات عاریات. آئندہ زمانے میں حضور فرما رہے اس وقت 1500 سال پہلے، آئندہ زمانے میں ایسی عورتیں پیدا ہوں گی جو لباس پہن کر بھی ننگی ہوں گی. پہن رکھا ہے لباس لیکن پھر بھی شرعی اعتبار سے، قرآن اور حدیث کے اعتبار سے وہ ننگی ہیں. ایسی ہی گنہگار ہیں جیسے بغیر کپڑے کے کوئی عورت گھوم رہی ہو. اللہ کے یہاں وہ ایسی ہی گنہگار ہے. کون ہے اللہ کے نبی؟ کون ہو سکتی ہیں ایسی؟ یہ وہ ہیں. یا تو اتنا باریک لباس پہنتی ہے عورت کہ بدن جھلکتا ہے تو یہ بھی ننگی ہے شریعت میں. یا اتنا ٹائٹ لباس پہنے کہ بدن کا اونچ نیچ ابھار نظر آتا ہے، یہ بھی ننگی ہے شریعت میں. یا لباس تو موٹا ہے، ڈھیلا بھی ہے
لیکن اوچھا سلوایا کہ ہاتھ بھی نظر آ رہا ہے، کوچ بھی نظر آ رہی، سینہ بھی نظر آ رہا، پیٹھ بھی نظر آ رہی ہے، تو یہ بھی شریعت میں ننگی ہے، اس کے لیے بھی ایسا ہی گناہ ہے جیسے بالکل بغیر کپڑے کے گھوم رہی ہے۔